السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک ایسی ہیروئن کا تذکرہ کریں گے جس نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا۔ ہیروئن سے لے کر ماں تک ہر قسم کے کردار ادا کیے، جس کردار میں بھی نظر آئیں اس میں حقیقت کا رنگ بھر دیا۔ دوستو، سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ فلمی افق پر کئی ستارے پوری آب و تاب سے ابھرتے ہیں، کچھ عرصہ روشنی بکھیرتے ہیں اور پھر گمنامی کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، مگر آسمان خالی نہیں رہتا، ان کی جگہ اور ستارے اپنی تابناکی دکھانے لگتے ہیں۔ ان ستاروں کے جھرمٹ میں کچھ ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں جن کا حسن اور فن ایسی ضیاء پھیلاتے ہیں جس کے سامنے اوروں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، مگر چاند کو آخر غروب ہی ہونا ہوتا ہے، وہ بادلوں کی اوٹ میں بھی تو چلا جاتا ہے۔ میری مراد بہار بیگم ہے۔ یہ 1956 کا واقعہ ہے۔ ایک دبلی پتلی سانولی سرونی کشیدہ قامت نوخیز لڑکی جب انگریزی بولتی ہوئی پاکستان کی فلمی دنیا میں وارد ہوئی، دراز قد، دلکش سراپا اور اس پر چال ڈھال لباس پہننے کا سلیقہ اور سب سے بڑھ کر روانی سے انگریزی بولنے کا مظاہرہ، بھلا ایسی ہیروئن لاہور کے فلمی نگار خانوں نے پہلے کہاں دیکھی تھی؟ جب وہ فلمی افق پر نمودار ہوئی تو یوں لگا جیسے ہر طرف چمن زار کھل گئے ہوں۔ بہار کا اصل نام کشور سلطانہ تھا۔ مصنف اور ہدایت کار انور کمال پاشا نے بہار کو فلموں کے لیے یہ نام دیا۔ چند ماہی بہار کی پہلی پنجابی فلم تھی جو 1956 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ لیلا مجنوں اردو فلم تھی۔ اس کے بعد زلفاں، اس نے اسلم پرویز کے ساتھ کام کیا۔ پہلی دو فلموں کا ہیرو اسلم پرویز ہی تھا، مگر قسمت نے حقیقی زندگی میں اسلم پرویز کو اس کا ہیرو بننے کا موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ تمام ہیروئنز میں بہار مقبول تھی۔ وہ اس کے تجربات اور مشوروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی جانب متوجہ ہوتی تھیں۔ بہار شفقت اور پیار سے ان کی رہنمائی کرتی تھی۔ وہ اتنی کشادہ دل تھیں کہ نئی ہیروئنوں سے جیلس نہیں ہوتی تھی۔ فلم بودی شاہ میں بہار کے ساتھ اکمل نے ہیرو کا کردار ادا کیا۔ امین ملک کی فلم ہمت میں ایک بار پھر بہار اور اسلم پرویز یکجا ہوئے۔ فلم ایک تھی ماں میں بہار کے ساتھ سپر سٹار صدیر نے ہیرو کا کردار ادا کیا۔ سونی کمہارن، مٹی دیا مورتاں، لگن، منگتی، آبرو، صبح کہیں شام کہیں، جادوگر، دو راستے اور صنم کے علاوہ کئی فلموں میں بہار نے جاندار رول کیے۔ اقبال یوسف کے ساتھ شادی کا اعلان ہونے کے بعد بھی زیر تکمیل فلموں کو مکمل کرنے میں مصروف رہیں۔ اس دور میں جو فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں ان میں خاندان، مامتا، برجھائی اور لنڈا بازار بھی شامل ہیں۔ حیدر چودھری کی فلم حشر نشر میں یوسف خان اور آسیہ کے ہمراہ افضال احمد اور بہار بھی موجود تھے۔ اقبال یوسف کے ساتھ 10 سال شادی چلی، بہار نے ایک گھریلو عورت بن کر گزارے۔ بہار نے اپنے دونوں بیٹوں پر بھرپور توجہ دی۔ اقبال یوسف نے دوسری شادی کر لی۔ بہار کو یہ ناگوار گزرا تو اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر اپنی ماں کے ہاں چلی گئی۔ بہار کو بچوں کی پرورش کے لیے پھر دوبارہ فلموں کا رخ کرنا پڑا تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ بہار کو ہیروئن کی بجائے بڑی عمر کے رول ملنے لگے تو بہار نے کوئی آر نہ سمجھی بلکہ خندہ پیشانی سے قبول کیے۔ میرے بادشاہ، ضدی جٹ، پرمٹ، گنڈا ایکٹ، دادا پوتا، آواز، مسٹر افلاطون، طوفان تے چٹان، شیراں دے پتر شیر، خر دماغ، رستم، سنگسار، میدان، جٹ مرزا، یار بیلی، بدلتے رشتے، پروانہ، جینے نہیں دوں گی، اگر آج تک تمام فلموں کا تذکرہ کیا جائے تو لمبی فہرست تیار ہو سکتی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہار کس قدر ٹیلنٹڈ اداکارہ ہے۔ اسے ملکہ جذبات کا خطاب بھی دیا گیا۔ بہار نے فلموں آئینہ، سائمہ، مہندی لگے میرے ہاتھ اس کی اداکاری کا بہت اچھا نمونہ پیش کرتی ہے۔
بہار بیگم نے لیجنڈ سلطان رہی کے ساتھ بے شمار فلموں میں ماں کا کردار ادا کیا۔ بہار کا کہنا ہے کہ بے شمار فلموں میں میں نے ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ مجھے سلطان رہی حقیقی بیٹا لگنے لگا، اور جب سلطان رہی فوت ہوا تو لوگ میرے گھر آ کر مجھ سے افسوس کرتے تھے۔ بہار کی شہرت میں آج بھی کمی نہیں آئی۔ اچھا پروجیکٹ ہوتا ہے تو فلم ساز کی پہلی ترجیح بہار ہی ہوتی ہے۔ شب و روز کام کر کے اپنے دونوں بیٹوں کو بہترین تعلیم و تربیت دی۔ بہار کے دونوں بیٹے امریکہ میں مقیم ہیں۔ اقبال یوسف سے علیحدہ ہونے کے بعد ایک ذمہ دار ماں کا فرض بڑی خوبصورتی سے ادا کیا، اور دوسری شادی نہیں کی، مگر اس نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر انہیں سوتیلے باپ کے سائے سے بچایا، اور ان کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا، جو اس کی زندگی کا بہترین اور یادگار ترین کردار ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور لائک کیجیے۔